اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ تعالیٰ پہلا پارہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 120 سے آگے تفصیل بیان ہوگی۔ اس آیت مبارکہ کا تعلق بھی سابقہ اسی مضمون کے ساتھ ہے کہ جو یہودیوں اور عیسائی بار بار نبی علیہ السلام سے مختلف معجزات کے مطالبے کرتے تھے، جی ہمیں یہ معجزہ دکھائیں تو ہمیں یہ معجزہ دکھائیں۔ تو ارشاد فرمایا کہ یہودی اور عیسائی تم سے کبھی بھی راضی نہیں ہوں گے، خواہ آپ ان کو کتنے بھی معجزات کیوں نہ دکھا دیں، یہاں تک کہ یہ اس وقت راضی ہوں گے کہ جب نعوذ باللہ آپ ان کے دین اور ملت کی پیروی کر لیں۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بظاہر خطاب ہے، لیکن مراد امت کو سنانا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی اور پیغمبر جو ہیں وہ تو کبھی بھی شرک نہیں کر سکتے، نہ ہی غلط مذہب کے اوپر جا سکتے ہیں، اور غلط جو بھی راستہ ہے اس پر اللہ کے نبی تو کبھی بھی نہیں جا سکتے۔ تو مراد امت کو سنانا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت قیامت تک رہے گی اور ان کے دشمن بھی قیامت تک رہیں گے۔ تو اس لیے ارشاد فرمایا کہ یہودی اور عیسائی یہ تم سے کبھی بھی راضی نہیں ہوں گے، خواہ آپ ان کے کتنے بھی مطالبے پورے کیوں نہ کر دیں، ہاں اس وقت راضی ہوں گے کہ جب نعوذ باللہ آپ ان کے دین کی پیروی کر لیں۔ پھر ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی بندہ نعوذ باللہ یہودی عیسائی ہو جائے گا تو وہ یہ نہ سمجھے کہ میں ہدایت پہ آ گیا ہوں۔ فرمایا ہدایت تو وہی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے بتا دی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہدایت دین اسلام میں بتائی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہدایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی میں بتائی ہے۔ لہٰذا کوئی بندہ یہ مت سمجھے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ چھوڑ کے تو کوئی بندہ کسی اور مذہب پر چلے گا تو وہ بندہ ہدایت پہ آ جائے گا، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ جیسے فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ جو بندہ دین اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو قبول کرے گا تو اللہ تعالیٰ ہرگز اس سے وہ دین قبول نہیں کریں گے اور وہ آخرت کے اندر نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ تو اس لیے بہت سارے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، کئی ایسے ہمارے مسلمان ہوتے ہیں کہ جو یہودی عیسائیوں سے بڑے متاثر ہوتے ہیں، اور وہ متاثر ہوتے ہیں غلط فہمیوں کی وجہ سے، اپنے علماء سے تعلق نہیں ہوتا اور اپنے علماء کے قریب نہیں ہوتے، اور ان کے یہودیوں اور عیسائی مبلغین کی جب باتیں سنتے ہیں، یک طرفہ ان کی باتیں سنتے ہیں تو ظاہر ان سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ تو اگر تو اپنے علماء، مسلمان علماء کے پاس بیٹھیں، ان کے بیانات سنیں اور ان کے دلائل سنیں تو پھر کبھی بھی متاثر نہ ہوں۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ اگر بالفرض و تقدیر تم میں سے کوئی بندہ وہ ان کی خواہشات کی پیروی کرے گا، حالانکہ تمہارے پاس صحیح علم بھی آ چکا ہے، یعنی اس امت کو بتایا جا رہا ہے کہ صحیح علم سے مراد قرآن پاک ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ ہیں۔ فرمایا جب تمہارے پاس علم بھی آ گیا، اس کے بعد اگر کوئی بندہ نعوذ باللہ اگر ان کی خواہشات کی پیروی کرے گا تو ارشاد فرمایا پھر تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں کوئی بھی بچانے والا نہیں ہوگا، کہ اللہ کے عذاب سے تمہیں کوئی بھی بچانے والا نہیں ہوگا۔ دنیا کے اندر بھی اس کی سزا ملے گی اور آخرت کے اندر بھی اس کی سزا ملے گی جو بندہ دین اسلام سے ہٹ کے کسی اور دین کے اوپر چلے گا۔ تو الحمدللہ ہمیں اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ نے ہمیں سچا دین عطا فرمایا، سچا نبی عطا فرمایا۔ ویسے تو اپنے اپنے وقت میں سارے دین سچے تھے، سارے نبی سچے تھے، لیکن ان کی مثال ایسے ہے کہ جیسے بعض پھول وہ ہوتے ہیں جو موسمی ہوتے ہیں، جب موسم ختم ہو جاتا ہے تو ان پھولوں کی بہار بھی ختم ہو جاتی ہے۔ تو پہلے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اپنے وقت میں، اپنے اپنے زمانے میں وہ سچے نبی تھے، اور نبوت ان کی جو ہے نا وہ بالکل سچی تھی، اس میں کوئی شک نہیں، اور دین بھی سارے سچے تھے، اس میں بھی کوئی شک نہیں، اپنے اپنے وقت میں سارے دین سچے تھے۔ لیکن جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو اب پہلے جو نبیوں کی شریعت تھی وہ منسوخ ہو گئی، وہ کیا ہو گئی؟ منسوخ ہو گئی۔ اس کی مثال یوں سمجھیں کہ جیسے مثال کے طور پر نوٹ وہ کئی طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک نوٹ وہ ہوتا ہے جو آج سے 50 سال 40 سال پہلے رائج تھا، وہ بھی نوٹ تھا، اور ایک نوٹ وہ ہے کہ جو اس وقت رائج ہے۔ تو لہٰذا ایک نوٹ جو اس وقت رائج ہے وہی چلے گا، کسی آپ دکان پہ چلے جائیں تو آپ جتنے کی چیز خریدنا چاہیں آپ کو مل جائے گی، اور اگر کوئی بندہ آج سے 40-50 سال پہلے والا نوٹ لے کے آ جائے اور وہ کسی دکان پہ چلا جائے تو اس کو بے شک وہ 1000 روپے کا نوٹ ہی کیوں نہ ہو، لیکن اسے 1 روپے کی بھی چیز نہیں ملے گی، وہ منسوخ ہو گئے۔ تو سب کے دین بھی کیا ہو گئے؟ منسوخ ہو گئے۔ اب اگر ہدایت اور کامیابی کوئی بندہ چاہتا ہے تو اسے دین اسلام کے اندر آنا پڑے گا۔ پھر جب ان سے ہماری گفتگو ہوتی ہے، جب ان سے بات ہوتی ہے تو جو ہمارے مسلمان جاہل ہوتے ہیں، اپنے یعنی کہ دین اور مذہب کو نہیں سمجھنے والے ہوتے ہیں، ان کی باتوں میں متاثر ہو جاتے ہیں۔ کبھی وہ کہتے ہیں دیکھیں جی قرآن پاک میں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر نہیں ہے، جی بالکل ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر نہیں ہے، جی بالکل ہے۔ تو جب ان کا ذکر ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے دین وہ سچا ہے، اسی وجہ سے اللہ نے ان کا ذکر فرمایا۔ تو ہم کہتے ہیں کہ ہم نے کب کہا کہ ان کا دین جھوٹا ہے؟ نعوذ باللہ۔ ہم بھی کہتے ہیں ان کا دین سچا ہے،
لیکن اب وہ منسوخ ہو گیا. بات سمجھا رہی ہے. اور چند سوال ایسے ہیں کہ کوئی بھی مذہب والا ان سوالوں کا جواب نہیں دے سکتا اپنے دلائل کے ساتھ. یہ بھی ویسے زبانی کے اعتبار سے تو یہودی بھی کہتے ہیں ہم سچے ہیں، عیسائی بھی. وہ چند سوال کیا ہیں؟ پہلا سوال یہ ہے کہ کوئی بھی مذہب والا اپنی کتاب سے یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ ان کا جو نبی تھا وہ عالمی نبی تھا. لیکن ہم الحمدللہ قرآن کی آیات سے بھی ثابت کر سکتے ہیں اور نبی علیہ السلام کی حدیث سے بھی ثابت کر سکتے ہیں کہ ہمارے نبی عالمی نبی تھے. رب بھی ہمارا کون ہے؟ عالمی رب ہے، رب العالمین، سارے عالم کا رب ہے. اور نبی علیہ السلام بھی رحمت للعالمین، سارے جہانوں کے لیے اللہ نے آپ کو رحمت بنا کے بھیجا. جب آپ سب کے لیے ہیں تو کسی نئے نبی کی ضرورت نہیں ہے. یعنی دلائل کے ساتھ کوئی اپنی کتابوں سے اپنے نبی کے بارے میں نہیں دکھا سکتا کہ ان کا نبی عالمی نبی ہے. نمبر 2، کوئی مذہب والا اپنی کتابوں سے یہ نہیں دکھا سکتا کہ ان کا نبی آخری نبی ہے. بات سمجھا رہی ہے؟ کیا ان کا دین آخری دین ہے یا ان کی شریعت آخری؟ لیکن ہم قرآن کی کئی آیات پڑھ کے اور نبی علیہ السلام کی کئی حدیثیں پڑھ کے بتاتے ہیں الحمدللہ کہ ہمارے پیغمبر آخری پیغمبر ہیں، خاتم النبیین ہیں. بات سمجھا گئی ہے؟ اللہ نے ختم نبوت کا سہرا آپ کو عطا فرمایا. یہ ہم دلائل کے ساتھ الحمدللہ ثابت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ. تیسرا سوال جس کا جواب کسی یہودی اور عیسائی مذہب کے پاس نہیں ہے کہ کوئی یہ ثابت کر دے کہ ان کی کتاب آج تک پوری دنیا میں ایک ہی ہے. تورات پوری دنیا میں اس وقت کوئی بندہ بتا دے، ہر ملک میں ایک ہی چھپتی ہو. انجیل پوری دنیا میں ایک ہی چھپتی ہو. ہر ملک میں ان کی کتابیں الگ الگ چھپتی ہیں، ان کی عبارتیں الگ ہیں، الفاظ الگ ہیں، اس میں احکامات الگ ہیں. لیکن الحمدللہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن پاک پوری دنیا میں ایک ہی ہے. اس میں کوئی فرق نہیں، کوئی تبدیلی نہیں. اور وجہ کیا ہے کہ قرآن پاک کی حفاظت کی ذمہ داری کس نے لی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے لی ہے. اور چوتھا سوال جس کا جواب دلائل کے ساتھ کسی کے پاس بھی نہیں ہے وہ یہ ہے کہ کوئی مذہب والا یہ نہیں بتا سکتا کہ ان کے نبی کی پوری زندگی محفوظ ہے. بات سمجھا گئی ہے؟ کوئی مذہب والا اپنی کتابوں سے نہیں ثابت کر سکتا. ویسے زبانی تو کوئی بندہ بھی کہہ دے، لیکن الحمدللہ مسلمان پورے دعوے سے یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی محفوظ ہے. سینکڑوں نہیں، بلا مبالغہ ہزاروں کی تعداد میں تو صرف حدیث کی کتابیں ہیں. اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ حدیث کی جو کتابیں ہیں اس میں نبی علیہ السلام ہی کے متعلق ساری باتیں ہوتی ہیں. جتنی بھی باتیں ہوتی ہیں نا وہ سب نبی علیہ السلام کی ذات اور نبی علیہ السلام کی سیرت کے اوپر ہوتی ہے. بات سمجھا گئی کہ نہیں آگے؟ بلا مبالغہ ہزاروں کی تعداد میں تو صرف حدیث کی کتابیں ہیں جس میں نبی علیہ السلام کی پوری زندگی کو بیان کیا گیا ہے. علاوہ ازیں سیرت کی کتابیں اس کے علاوہ ہیں، تاریخ کی کتابیں اس کے علاوہ ہیں جو صرف مسلمانوں نے لکھی ہیں. تو الحمدللہ ہم مسلمان ثابت کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ کر سکتے. سارے بولیں کر سکتے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی الحمدللہ محفوظ ہے زندگی. اور اس کے علاوہ پانچواں سوال جس کا جواب مسلمانوں کے علاوہ اور کسی کے پاس بھی نہیں ہے وہ یہ ہے کہ کوئی مذہب والا دلائل کے ساتھ ثابت کر دے کہ ان کے نبی کی تعلیمات بھی محفوظ ہیں. ایک ہے نبی کی زندگی، ایک ہے نبی کی تعلیمات جو انہوں نے تعلیم دی ہے اپنی امت کو. تو کوئی بندہ یہ ثابت نہیں کر سکتا. الحمدللہ مسلمان دلائل کے ساتھ ثابت کر سکتے ہیں کہ ہمارے نبی علیہ السلام کی کیا تعلیمات ہیں اور ان کی کیا تفصیل ہے. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، عمرہ، جہاد، ساری چیزیں محفوظ ہیں کہ نہیں؟ تو یہ چند سوال اگر ہم ذہن میں رکھیں نا تو کسی مذہب والے سے ہماری اگر گفتگو ہو تو الحمدللہ ہم اس کو ثابت کر سکتے ہیں. باقی وہ ہمارے مسلمان بیچارے یا تو جاہل ہیں یا وہ دنیا پرست ہیں، شہوت پرست ہیں، جو یہودیوں کی بڑی تعریفیں کرتے ہیں، عیسائیوں کی بڑی تعریفیں کرتے ہیں، ان کے طور طریقوں سے بڑی محبت کرتے ہیں اور ان کے سپورٹر بن کے وہ دنیا میں کام کر رہے ہیں. تو میرے بھائیوں جب اللہ نے کہہ دیا کہ وہ تم سے راضی نہیں ہو سکتے تو اب ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ان کو راضی کرنے کے لیے ہم دین اسلام کا نعوذ باللہ واضح احکامات کا انکار کر دیں. کبھی کہتے ہیں داڑھی سنت نہیں عرب کروائی تھا، یہ جیسے غامدی ہیں جی اور ان کے بڑے وڈیرے جو تھے، یا آج کل بہت سارے مذہبی سکالر بیٹھے ہوئے ہیں جو یعنی اس طرح کے لوگوں کے سامنے دین اسلام کی تشریح کریں گے کہ جس میں یہودی بھی خوش رہیں، عیسائی بھی خوش رہیں اور مسلمان بھی خوش رہیں. تو قرآن نے تو کہہ دیا نا. اب آپ مجھے بتائیں اللہ تعالیٰ کی بات جھوٹی ہو سکتی ہے؟ نہیں. سارے بولیں نہیں. جب خدا نے کہہ دیا تم سے راضی نہیں ہو سکتے تو مرضیہ کر لو، الٹے لٹک جاؤ، وہ نہیں راضی ہو سکتے. قرآن کہہ رہا ہے جب تک تم یہودی عیسائی نہ ہو جاؤ وہ تم سے راضی نہیں ہو سکتے. اور اللہ نے یہ بھی بتا دیا کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ اگر میں یہودی عیسائی ہو جاؤں گا تو ہدایت پا جاؤں گا. ہدایت وہی ہے جو اللہ نے بیان کر دی ہے اور وہ ہدایت ہے دین اسلام والی، وہ ہدایت نبی علیہ السلام کی اتباع اور پیروی والی.
اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق دے۔ ترجمہ سن لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ، ہرگز تم سے راضی نہیں ہوں گے یہودی اور نہ عیسائی، حتیٰ تتبع ملتہم، یہاں تک کہ تم ان کے مذہب کی پیروی کر لو۔ اس وقت راضی ہوں گے، اس سے پہلے نہیں راضی ہو سکتے، جو مرضی آپ کر لیں ان کی۔ قل فرما دیجئے ان ھدی اللہ هو الہدی، بے شک اللہ کی ہدایت، اصل ہدایت وہی ہے، یعنی جو اللہ نے بیان کر دیا نا ہدایت ہے، اور اللہ نے بتا دیا تو دین اسلام کے علاوہ کسی اور دین پر چلے گا اللہ اسے قبول نہیں کریں گے۔ دین اللہ کے یہاں صرف اسلام ہی ہے، باقی سارے دین منسوخ ہو گئے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اور اگر بالفرض تم نے پیروی کی ان کی خواہشات کی، یہودیوں عیسائیوں کی خواہشات کی، جیسے آج ایک پورا ٹولہ متحرک ہے اور ہمیں کبھی ہمارے مذہبی لوگوں کو شدت پسند کہتے ہیں، کبھی جناب کیا کیا تانے دیتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ جی ہم ان کی طرح ہم بھی دنیا میں زندگی گزاریں۔ فرمایا اگر تم نے ان کی خواہشات کی پیروی کی، بعد الذی جاءک من العلم، بعد اس کے کہ تمہارے پاس علم آ چکا ہے، قرآن آ چکا، نبی علیہ السلام کی احادیث، نبی علیہ السلام کی سنت، حضور کے طور طریقے تمہارے پاس پہنچ گئے، اگر بالفرض تم نے ایسا کیا تو مالک من اللہ من ولی ولا نصیر، نہیں ہوگا تمہارے لیے اللہ کی طرف سے کوئی حمایتی اور نہ ہی کوئی مددگار، پھر تمہاری مددگار اور تمہارا حمایتی کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔